کرتا ہوں تو میری نماز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی مجھے فکر کرنی چاہیے. اگر اس کی فکر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر میرا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر مجھ سے گناہ ہوتا ہے مجھے شرمندگی ہونی چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں تو میرا ضمیر مر چکا ہے، میرا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، میرا ایمان انتہائی کمزور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا. غلطی نہیں، گناہ نہیں تو پھر وہ فرشتہ ہے، تو انسان تو نہیں ہے. پھر گناہ ہوں گے، کبھی بھی زبان پھسلے گی، کبھی نگاہ پھسلے گی، کبھی بات کچھ کرے گا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں رجوع کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ بری ہو جائے گا. اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتے ہیں. 70 ماہوں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے اللہ اپنے بندو کے لیے، اپنے بندو کے لیے. اور ابھی میں قیامت کا منظر بیان کر رہا تھا. قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، ایک بندے کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا. صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، پلہ باری ہوگا، جنت میں جائے گا. صرف ایک نیکی ڈالنی ہے، پلہ باری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. اپنے والد کے پاس جائے گا، نہیں دے گا نیکی. بتاؤ، والدہ کے پاس جائے گا، جو والدہ اتنی مہربان ہوتی ہے اپنے بچے کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر، لیکن والدہ انکار کرے گی اور منہ موڑ لے گی کہ میں تجھے دوں گی تو اپنے لیے کیا رکھوں گی. پھر کوئی بھی آدمی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں اگر ہمارے یہاں بہت ساری محبتیں چلتی ہیں یہ یہیں تک رہیں گی، وہاں کوئی محبت کام آنے والی نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے. ہاں سفارشیں ہوں گی، سفارش ہوگی اور سفارش قبول بھی کی جائے گی. ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، قرآن و احادیث اس سے بھرا پڑا ہے. روایت میں آتا ہے کہ چھوٹا بچہ، بعض دفعہ ہمارے چھوٹے بچے جب گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو والدین پھر غمگین رہتے ہیں. میں جب تعزیت کرتا ہوں تو میں انہیں یہی بیان کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا بچہ چلا گیا ہے یہی کل سفارشی بنے گا، اور والدین تو اس پر فخر کریں گے، یا اللہ آپ کا یہ فضل تھا کہ آپ نے اس کو لے لیا تھا بچپن میں ہی. اگر نہیں لیتے تو پھر میری سفارش کیسے ہوتی؟ میں تو جہنم میں جانے والا تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو سفارش ہوگی. اچھا، ایک حافظ، ایک عالم بھی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم نہیں، میں روایت یہ بیان کر رہا تھا اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کرے اور پھر اس کا استحضار ہو. استحضار مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم جس کو حلال کہتا ہے اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھے. جس کو ہم کہتے ہیں عمل اس کی یقینی معنی میں یہ عمل بعمل ہے. یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. 10 ایسے لوگوں کو اپنے خاندان میں سے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. میرے بھائیوں، ہمیں یہ سننے میں تو کچھ خاص نہیں لگا، لیکن ہمیں اس بات کا اعتبار وہی ہوگا جب یہ سارے منظر ہم دیکھ رہے ہوں گے. شاید ہمیں اس بات پر یقین نہ ہو، لیکن ایسا ہی معاملہ ہے. ایک حافظ کی سفارش، ایک عالم کی سفارش ہوگی اور وہ قبول کی جائے گی، اور 10 وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. میں پچھلی بار بھی کہیں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ خیر کے کاموں میں پہل نہیں کرتے، اچھے کاموں میں بڑھتے نہیں ہیں. روایت ہے یا یوں ہی یہ مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کام کرنے والے کی طرح ہے. پھر اس کے مثال کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ سفر کر کے آ رہا ہے اور اسے مسجد کا علم نہیں کہ مسجد کہاں ہے. وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ مسجد کہاں ہے. پھر ایک ساتھی اس سے مسجد تک لے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں وضو کرے، پھر اندر جا کے نماز پڑھے. جو یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اس خیر کی طرف دلالت کرنے والے کو بھی، مسجد کی طرف لانے والے کو بھی ملے گا. اب بتائیں میرے بھائیوں، اگر ہمارے کچھ خرچے سے، ہماری کچھ مدد سے ایک حافظ قرآن بنتا ہے، کیا وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش نہیں کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، میرے بچے تو سری نگر میں یہاں مکتب کو کیوں پیسہ دوں، میں درسگاہ کو کیوں پیسہ دوں. یہ ہم عذر بیان کرتے ہیں.
میرے بھائیوں میں یہی بتا رہا ہوں، اگر میرا دیا ہوا پیسہ میرے پیسوں سے، میرے اس مالی مدد سے، فکری اور سوچی مدد سے کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، اچھے راستے کی طرف جاتا ہے، یہ ضرور اللہ کے یہاں یہ نیکی بہت بڑی ہے، اور یہ حافظ کرے گا بھی سفارش. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو بھول جائے گا. جب اپنے خاندان والوں کو یاد رکھ سکتا ہے تو اس بندے کو بھی ضرور یاد رکھے گا جس نے اس کی مالی مدد کی ہے اور اس کو درسگاہ تک پہنچایا ہے اور اس کی مدد کی ہے اور اس کو پڑھایا ہے. ہم اس کام میں پہل کریں، اس سے دور نہ رہیں. میرے بھائیوں، ہمارے علاقے میں بہت ساری پریشانیاں ابھی ابھر رہی ہیں. اس میں سے ایک معاشرے میں ناچ گانا عام ہو رہا ہے، شادیوں میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، اختلاط عام ہو رہا ہے. ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض اور عداوت، یہ چیزیں بھری پڑی. کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے یہ